میں تنزیل الکتاب، اتارے جانے والی کتاب یا اتارا جانا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں اس میں رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق، بلکہ یہ حق کتاب ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکہ ڈرائیں آپ اس قوم کو ان کے پاس اس سے پہلے، آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان پیدا کیے اور زمین پیدا کی، وما بینہما، اور درمیان کی مخلوقات کو پیدا کیا، یہ ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں ہو؟ یدبر الامر من السماء، تدبیر کرتا ہے، چلاتا ہے حکم کو آسمان سے زمین کی طرف، ثم یرجع الیہ، پھر اس کی طرف جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، فی یومن، ایک دن میں، کانا مقدار ہو، جس کی مقدار الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، جن کو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، العزیز ہے، الرحیم ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھا کیا، اس کی تخلیق کو، وبدا خلق الانسان، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی، من طین، مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل بنائی، من سلالۃ، لچوڑ سے، من ماء مہین، کمزور حقیر پانی سے، ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا، نفخ فیہ من روحہ، اور اپنی طرف سے روح پھونکی اس میں، وجعل لکم السمع، تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، کیا بے شک ہم نئی تخلیق میں ہوں گے، بلکہ اصل میں ہم بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ قل، ان سے کہیے، یتوفاکم ملک الموت، تمہیں وصول کرے گا، وفات دے گا ملک الموت، الذی وکل بکم، جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ ولو تری، اگر آپ یہ منظر دیکھ لیں، اذ المجرمون، جب مجرم لوگ، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، ہمیں واپس لوٹاؤ، نعمل صالحا، ہم اچھا عمل کریں گے، کنا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ولو شئنا، اگر ہم چاہتے، لآتینا کل نفس ہداہا، ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی، لیکن میرا یہ قول، میری طرف سے یہ حق ہے، لاملأن جہنم، میں ضرور بھروں گا جہنم کو، جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین، سب سے، فذوقوا، بس تم چکھو، بما نسیتم، بس اب اس کے کہ تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، آج کے اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا، وذوقوا، چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، بس اب اس کے، اس وجہ سے کہ تم عمل کیا کرتے تھے، انما، پختہ بات ہے، یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات پر ایمان کون لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، جب ان کو قرآن پاک کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، سبحوا بحمد ربہم، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف سے اور امید سے، مما رزقناہم، ہم نے جو رزق دیا ان کو اس سے خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس، بس نہیں جانتا کوئی بھی نفس، ما اخفی لہم، اس کے لیے کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں، من قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک،
جزان، یہ جزا ہوگی ان کی بما کانوا یعملون، ان چیزوں کی جو عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے مضامین بھی وہی ہیں: توحید، قیامت، رسالت، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور ماضی کے واقعات۔ یہ بنیادی اس کے بھی مکی صورتوں کے یہی موضوعات ہیں۔ ابھی قرآن پاک کے تذکرہ ہے۔ تنزیل الکتاب، اتارا جانا ہے کتاب کا، مصدر لے لیں یا منزل، اتاری جانے والی ہے کتاب، کس کی طرف سے؟ لا ریب فیہ، اس کے کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اتاری جانے والی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ کس کی تنزیل کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ مخاطبین کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس کو گھڑ لیا۔ مشرکین کا یہ اعتراض تھا، ان ھذا الا اختلاق، یہ جو پڑھ کے سناتے ہیں نا، یہ گھڑی ہوئی چیزیں، یہ جادو کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، نجومی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ افطرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر لیا ہے؟ گھڑ لیا ہے۔ نہیں بھائی، غلط بات ہے۔ وہ الحق، یہ حق ہے اور رب کی طرف سے ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، حق ہے، اور ان کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری جانے والی ہے۔ یہ آپ کو قرآن پاک کیوں دیا؟ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا۔ یہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے پاس تو بڑے نبی آئے ہیں، اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ دو بھائی تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء، وجعل فیکم ملوکا وآتاکم الملک، اللہ پاک نے بادشاہت بھی دی ہے، اللہ پاک نے وحی بھی دی ہے، کتابیں بھی دی ہیں، پیغمبر بھی دیے ہیں، لیکن بنی اسماعیل کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آیا کوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک وجہ، حکمت، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی تھی، باپ بیٹا دونوں نے، ہماری اولاد میں کیا کر، وبعث فیہم، مانگا ہی ایک تھا، ابا جی نے اور بیٹا جی نے اپنی اولاد میں ایک ہی رسول مانگا، وبعث فیہم رسول، انہی میں سے بات چلا ہے، ان میں سے ہو اور ایک رسول ہو، ایک ہی دیا، سب پہ بھاری ہے۔ دعا بھی ایک کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ ان کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس، یہ درمیان کے کتنے 2000 سال جتنے بھی ہیں، 3000 سال، کوئی پیغمبر نہیں، ما آتاہم من نذیر من قبل، اور نذیر کیوں بھیجا آپ کو؟ کیوں؟ تاکہ یہ بھی ہدایت پا جائیں، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں۔ ان کی ہدایت کے لیے ہزاروں پیغمبر آئے، ان کی ہدایت کے لیے ایک ہی پیغمبر آیا، اور صرف ان کی ہدایت نہیں، پوری نسل انسانی کی ہدایت کر دی۔ اللہ کون؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ، زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، خلق السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان، آسمان کتنے ہیں؟ 7، زمین کی زمین، والارض یہاں ایک ہی ہے، پھر من الارض مثلہن، 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اس جیسی، کتنے؟ 7، 6 دنوں میں۔ اللہ پاک کی قدرت تو یہ ہے کن فیکون، اور ضابطہ یہ ہے کہ ترتیب سے بنا ہے۔ قدرت کیا ہے؟ کن
فیکون، اس کو ترتیب کی، پروسیس کی، میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضابطہ قانون کیا ہے؟ کام وقت کے مطابق ترتیب سے کر 6 دن لگ گئے اس کو، اور 6 دن بھی کون سے؟ ہمارے والے 6 دن یا اللہ کے 6 دن؟ اللہ کے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دن کتنا ہے؟ الف سنۃ مما تعدون، تم 1000 سال گنو تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ اللہ کا 1000 سال تمہارے شمار کے مطابق، ہماری 10 صدیاں اللہ کا ایک دن ہے۔ وہ دن مراد ہے یہ لگ 6 دن میں بنا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہم بائبل نے کہی ہے، دن کتنے ہیں؟ 7۔ اللہ پاک نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ بائبل نے 7ویں دن کیا کیا؟ آرام فرمایا اور چھٹی کی۔ ہماری اسلام میں کیا ہے؟ 7ویں دن کیا کی؟ چھٹی کی۔ یہ چھٹی اتوار کی تھی کہ جمعے کی؟ کیوں جی؟ ہمارے یہاں یہ بات چلتی رہی ہے، چھٹی اتوار کی کرنی ہے، جمعے کی کرنی ہے۔ کافی عرصہ جمعے کی چھٹی رہی ہے سرکاری، پھر کہا کہ نہیں یار، ایک دن ہمارا چھٹی کا ہوتا ہے، ایک دن بین الاقوامی مارکیٹ کا اتوار کا، 2 چھٹیاں ہو جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ کریں گے چھٹی۔ یہ ہمارا ریزن یہ تھا، فلسفہ یہ تھا۔ ایسے ہمارے یہاں بھٹو صاحب نے جمعے کی چھٹی کر دی کہ ایک طویل عرصہ رہا ہے، 20 سال تقریباً، ہماری سرکاری چھٹی جمعے کو ہوتی تھی۔ اور پھر اس وجہ سے کہ عربوں میں چھٹی جمعے کی ہوتی ہے، اور ہمارا مذہبی دن بھی یہ ہے، عید الاضحیٰ، لیکن پھر یہ دیکھ کر یہ تو ہفتے میں 2 چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور کاروباری آدمی کو تو ایک چھٹی بھی بارے میں نہیں ہے۔ کاروباری آدمی چھٹی والے دن بھی بیچنے بیچارے کا بہانہ نکال لیتا ہے کوئی نہ کوئی۔ 2 چھٹیاں کیسے پھر اتوار کر دی انہوں نے؟ خیر، ہم بتائیں کہ 6 دنوں میں بنایا، 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، پھر عرش پہ جا بیٹھا۔ ثم استویٰ علی العرش، استویٰ علی العرش، عرش پہ کیسے جا بیٹھا؟ یہ بھی اس میں ہے مشکلات القرآن میں، متشابہات میں، اخر و متشابہات، جو ان متشابہات سے مراد کیا ہے؟ شبہ والی چیزیں نہیں، تمہاری عقل سے بالا تر ان چیز میں شبہ نہیں ہے، ہماری عقل میں کمزوری ہے۔ جتنی بھی متشابہات ہیں، یہ معنی نہیں کہ اس میں کوئی شبہ ہے، ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ثم استویٰ، یہ بھی ایک ہمارے جھگڑے کے مسائل میں سے آج بھی، اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیا ہے؟ ہماری تعبیر تو جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، بات تعبیر کرتے بھی ہیں سب بات سمجھانے کے لیے، اور بعض صفات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج بھی زیر بحث ہے متشدد سلفیین کے درمیان اور آپ کے درمیان، اللہ کی صفات کی تطبیق اور تعیین کیسے ہوگی؟ یہ ہمارے سارے سلفی نہیں بھائی، متشدد سلفی کہتے ہیں اللہ پاک عرش پر مستوی ہے، ایسے ہی جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو لکھا قدود علی العود، جیسے لکڑی پر کیڑا ہوتا ہے، ایسے اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر ہمارا باؤ نہیں بھائی، یہ تو اللہ اگر کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی سے باہر نہیں ہے، مکان لازم آتا اللہ کے لیے، اللہ لا مکان ہے، اللہ کے لیے جہت لازم آتی، ادھر ہے یہاں نہیں ہے۔ خیر ایک مسئلہ ہے ہمارا اہل سنت کا ان متشابہات کے بارے میں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے استواءہ علی العرش حق والایمان بہ واجب کیفیتہ
مجہولۃ والسؤال عنہا بدعۃ۔ جب ہماری عقل کی رینج میں نہیں ہے تو بحث کیا کرنی ہے؟ اس میں بحث کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور عرش پہ بیٹھا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ سب کچھ وہی ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کے سوا تمہارا کوئی ولی بھی نہ کوئی ولی خان ہے نہ شفیع صاحب ہے۔ ولی زبانی حمایتی، شفیع عملاً سفارشی، اولا نصیر مددگار، تین دائرے ہیں۔ ایک حمایت کرنا، دوسرا سفارش کرنا، تیسرا کیا ہے؟ خود مدد کرنا۔ اللہ کے سوا اللہ کے کام میں کوئی نہ ولی ہے تمہارا، نہ کوئی شفیع ہے، نہ کوئی نصیر۔ اتنی بات تو سمجھو نا، افلا تتذکرون، یہ بات تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ جو قادر مطلق ہے، اس کے معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے کسی بھی درجے میں؟ وہاں تو سفارش کرنے کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا، سفارش کرنے کے لیے بھی NOC لینا پڑے گا، نہ اب سفارش کر سکتا ہوں۔ شفاعت کبریٰ کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب کریں گے؟ قیامت کے دن۔ کہاں کریں گے؟ مقام محمود پہ۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اجازت مانگتا رہوں گا ایک طویل عرصہ، لمبا زمانہ سجدے میں پڑا، اجازت مانگتا رہوں گا۔ اللہ پاک اس وقت مجھے وظیفے میرے القاء کا میسج کریں گے کہ یہ دعا مانگ، یہ دعا مانگ، یہ دعا مانگ۔ اب آپ نے مجھے بتا، پھر کہا یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، سر اٹھاؤ جناب، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ NOC ہوگا شفاعت کا، یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ واشفع تشفع۔ کوئی نہیں۔ یا یہ بات تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تذکرون۔ پھر ایک ہے پیدا کیا بنا دیا، نہیں، چلا بھی وہی رہا ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا، یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اس کا ترجمہ سسٹم کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ سسٹم بنایا کس نے ہے؟ اس نے۔ چلا کون رہا ہے؟ وہی۔ آسمان سے زمین تک پورا سسٹم وہ چلا رہا ہے۔ پھر زمین پہ جو کام ہوتے ہیں ان کی رپورٹیں، اور جو فرشتے نظام چلاتے ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنی رپورٹیں لے کر، کام لے کر۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے ایک دن میں۔ یہ قیامت کا دن بھی بتاتے ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن پاک نے 2 حدیں بیان کی ہیں۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں کیا ہے؟ 1000 سنہ، 50,000 سال، 1000 سال۔ اس کی تعبیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ انسان کی کیفیات پہ ہے۔ صحت مند آدمی کو سردیوں کی 14 گھنٹے کی رات بھی آدھے گھنٹے کی لگتی ہے، اور بیمار آدمی کو گرمیوں کی 5 گھنٹے کی رات بھی 20 گھنٹے کی لگتی ہے۔ یہ ان بعض کے لیے تکلیف میں وقت لمبا ہو جاتا ہے اور راحت میں وقت یوں گزرتا ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ اللہ وہ دن ہوگا کتنا، اللہ کے دن کی کتنے ہیں؟ 1000 سال کا ایک دن ہے۔ لیکن قیامت کا دن مجرموں کو کیسے محسوس ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ یا دن 50,000 سال کا ہے، لیکن راحت والوں کو کتنا لگے گا؟ 1000 سال۔ یہ کیفیات پہ بیان کرتے ہیں۔ یدبر الامر بین، زمین و آسمان کا سارا نظام وہی چلاتا ہے بھائی۔ پھر اس کی طرف واپس جائیں گے، لوگ جائیں گے یا فرشتے جاتے ہیں یا رپورٹیں جاتی ہیں ایک دن میں۔ کان مقدارہ 1000 سنہ، لیکن 1000 سنہ کون سے؟ تمہارے شمار کے مطابق۔ 1000 سنہ کون سے؟ تمہارا 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو نا، وہی۔ اللہ پاک مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب، غیب بھی جانتا ہے، عالم العزیز ہے الرحیم۔
اس نے کائنات پیدا کی ہے، ہر چیز کو کی تخلیق کو خوبصورت بنایا ہے. ہر چیز کا جو اپنا حسن ہے نا، اس کا الذی خلق کل شیء احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو خوبصورت بنایا اس کی ضرورت کے مطابق. کسی نے پوچھا تھا ایک سے، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے. گدھا کیسے خوبصورت ہے؟ میں نے کہا کمہار کو لو پوچھ. گدھا بھی خوبصورت ہے، کس کے لیے؟ کمہار کو پوچھ، اس کو کتنا خوبصورت لگتا ہے. ہر چیز کی اپنی اپنا حسن ہے، ہر چیز کا اپنا معیار ہے، اپنے جو اس کا معیار اس کے مطابق احسن کل شیء خلقہ. اچھا تمہارا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ انسان کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مراحل ہیں. مٹی سے. اس کا بنیادی مٹیریل کیا ہے؟ مٹی. خلق الانسان من طین، بدا خلق الانسان کی تخلیق کا آغاز کہاں سے کیا؟ مٹی سے. مٹی بنی خوراک، غلہ، سبزہ انسان کے جسم میں گئی، وہاں کیا بنا؟ نطفہ. نطفہ منتقل ہوا عورت کے پیٹ میں، وہاں سے کیا بنا؟ پہلے نطفہ رہا، 3 چلے کاٹے اس نے. 40 دن نطفہ، 40 دن کیا؟ علقہ، لوتھڑا. 40 دن کیا؟ مضغہ، بوٹی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے جو گوشت چڑھا دیا. یہ مراحل ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مٹی سے. الذی بدا خلق الانسان من طین. پھر اس کے نسل چلائی سلالہ، نچوڑ. یہ ساری انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا نچوڑ خون ہے، اور خون کا نچوڑ کیا ہے؟ نطفہ. سلالہ، ساری خوراک کا نچوڑ کیا ہے؟ نطفہ. ماء مہین. ماء حقیر پانی، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید، بدن پہ لگ جائے تو بدن پلید، لیکن انسان اسی سے بنا. اچھا پھر انسان کا وجود بنایا، ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا، یعنی تخلیق مکمل سے یہاں پدریا کی تھا. سواہ کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر اس کو کیا کیا؟ سیدھا پدرا کیا، روح پھونکی. ونفخ فیہ من روحہ، روح ہی ضمیر کدھر ہے؟ اس کی روح اس میں پھونکی یا اپنی روح اس میں پھونکی؟ دونوں قول مفسرین کے ہیں. اپنی طرف اللہ کی روح کے، اللہ کی طرف سے حکم، اور اس کی جو روح تھی اس کو میں پھونکی. اچھا جب روح پھونکی تو اب صلاحیتیں بھی دی، کان دیے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، اور دل دیا. دیکھنے کے لیے آنکھیں، فیصلے کے لیے دل. سننے کے لیے آنکھیں، فیصلے کے لیے دل. یہ سارا نیٹ ورک بنایا. افیدہ، فؤاد، 2 لفظ ہے دل کے بارے میں، فؤاد اور قلب. قلب کسے کہتے ہیں؟ سیٹ کو، جو دھڑکتا رہتا ہے، قلب. اور فؤاد کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے اندر پیکج ہے، صلاحیتیں دی ہیں. ایک سیٹ ہے، دوسرا کیا ہے؟ پیکج. فؤاد کہتے ہیں دل کی صلاحیتوں کو، اور قلب کہتے ہیں دھڑکنے والے گوشت کے لوتھڑے. دونوں ٹھیک ہے. پھر دیے دل، تمہیں دل دیے. اتنی نعمتیں ہم نے دی ہیں تمہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے ہو. کلیلہ بہت کم شکر ادا کرتے ہو یار. اچھا ان کا اشکال یہ ہے کہ جب دوبارہ مٹی میں مل جائیں گے، مٹی میں گم ہو جائیں گے. مٹی میں انسان جاتا ہے، جب بکھر جاتا ہے تو ذروں اور مٹی انسان کے گوشت کے ذروں میں فرق ہوتا ہے. ہم گم ہو جائیں گے یار، مٹی میں مٹی ہو جائے گی، اور ہو جاتے ہیں. دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اذا ضللنا فی الارض، کہ ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. انا لفی خلق جدید، کیا پھر ہمارا دوبارہ تشکیل ہوگی، ہماری دوبارہ انسان بنے گے. اللہ پاک نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو افاجینا بالخلق الاول،
ایک دفعہ بنا کر ہم تھک گئے تھے، دوسری دفعہ نہیں بنا سکتے. ایک جواب یہ دیا ہے. اور یہ ہے کہ ما تنقص الارض کا کیا آیت ہے؟ زمین نے جو کچھ تمہارے اجزاء جب ہم مجھے پتہ ہے کہاں کہاں. اور علمنا ما تنقص الارض کیا آیت ہے؟ ہاں ہاں، زمین جو کچھ کام کرتی ہے اب اللہ کو تو پتہ ہے نا. یہ ذرہ کہاں گیا میں نکال لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی اس کا آئینہ ضلع فی الارض، زمین میں ہو جائیں گے. آئینہ لفی خلق جدید، کیا نئی تشکیل میں ہم ذروں کو کون اکٹھا کرے گا؟ کہاں سے بالو فرمان، مجھے پتہ ہے، سب پتہ ہے مجھے. اصل بات یہ ہے کہ یہ نان بلیورز ہیں، لقاء ربہم کافرون، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں. تو میں تم دنیا میں زندگی گزارو، ملک الموت تمہیں وصول کرے گا. الذی وکل بکم، ملک الموت جو تم سب پہ مقرر کیا گیا ہے، یا جو فرشتہ تم میں سے ہر ایک پہ مقرر کیا گیا ہے. ہر ایک کے ساتھ فرشتے کی ڈیوٹی ہے. اور ملک الموت ان کا کہ اس محکمے کا وزیر امور موت ہے. ملک الموت کیا ہے؟ موت کے محکمے کا انچارج، کنٹرولر وہ ہے. باقی فرشتے یہ نہیں کہ ہر جگہ رہی جاتا ہے، نہیں نہیں، وہ اپنے پروٹوکول کے مطابق کرتا ہے. باقی کہا فرشتے ہیں، موت کے فرشتے پورا محکمہ ہے. کنٹرولر کون ہے؟ ملک الموت. الذی وکل بکم، تمہیں وہ وصول کرے گا، پھر رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا. ولو ترا، اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں کہ مجرم کھڑے ہیں سر جھکائے اللہ کے سامنے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک منظر. ولو ترا اذ المجرمون، مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم، اپنے سر جھکائے ہوئے، شرمندہ سر جھکاتا ہی ہے. عند ربہم، اور ایکسٹینشن کی درخواست دے رہے ہوں گے. اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ایکسٹینشن کی درخواست دیں گے. ربنا ابصرنا، یا اللہ پتہ چل گیا اب سب کچھ، واپسی کر، ایک مدت اور ایک ٹرم اور دے دے. فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھیج دے، کچھ وقفہ دے دے، بڑے اچھے اچھے کام کریں گے. یہ سر جھکائے ظلم نہ کے سروس میں ربہم، ربنا، اے رب ہمارے، اب ہمیں سب کچھ ہم دیکھ لیا جو کچھ ہے، سمعنا سن بھی لیا ہے. فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے. نعمل صالحا، پکا وعدہ کرتے ہیں بڑے اچھے اچھے کام کریں گے. انا موقع میں یقین آ گیا ہے. وہ جو ہم انکار کیا کرتے تھے اب کیا آ گیا ہے؟ یقین آ گیا ہے. دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے. اب ایک ایکسٹینشن دے دے 2 سال کی، 4 سال کی، بڑے بڑے اچھے کام کر کے واپس آئیں گے پھر انشاءاللہ.